الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم کو اس فانی دنیا کے اندر جس مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، وہ مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی توحید کو انجام دینا ہے۔ انبیاء کرام کا وہ قیمتی سلسلہ جو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، انبیاء کرام جو آسمانی کتابوں کے ساتھ دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، وہ سارے کے سارے انبیاء صرف ایک مشن کی تکمیل اور ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ وہ مقصد یہی تھا کہ لوگ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو انبیاء کے قیمتی سلسلے کی آخری کڑی بنایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اس دنیا میں انبیاء کی بعثت کے سلسلے کو روک دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اسلامیہ کی تکمیل اور اس کے نزول کے ساتھ ماضی کی ساری کتابوں کو، ساری شریعتوں کو، سارے انبیاء کے مناہج کو، سارے انبیاء کرام کی دعوت اور ان کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا گیا، اور یہ امتیاز، یہ خصوصیت امت اسلامیہ کو دی گئی کہ امت اسلامیہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی، یہ قرآن مجید دنیا کی ساری کتابوں کے لیے چیلنج ہے۔ آپ پر جو شریعت نازل کی گئی وہ قیامت تک کے لیے آخری مکمل اور ساری شریعتوں کے لیے چیلنج شریعت قرار دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا گیا۔ وہ نبی ایسے نبی تھے کہ ان کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی شریعت نازل کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کے طریقے سے ہیں، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، نہ ہک سکتی ہے اور نہ موجود ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان نہ کوئی شریعت آ سکتی ہے، نہ کوئی نبی کسی نبی کی بعثت ہو سکتی ہے، نہ کوئی دین نازل ہو سکتا ہے۔ یہ خصوصیت، یہ امتیاز اللہ رب العالمین نے امت اسلامیہ کا رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اختیارات دیے گئے کہ آپ چلیں تو رحمتوں کا نزول ہو، آپ اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، آپ دعا کر دیں تو دعا قبول ہو جائے،
آپ کھانے کے برتن میں اس کو ہاتھ لگا دیں تو تھوڑے سے کھانے اور تھوڑے سے پانی کے اندر پوری قومیں آسودہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا، آپ کو شفاعت عظمی عطا کی گئی، آپ کے بارے میں شریعت میں یہ عقیدہ رکھا گیا کہ قیامت کے دن، قیامت کی پہلی منزل اور دنیا کے اندر جب انسان رخصت ہوتا ہے، جب قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، تو آخرت کی پہلی منزل میں انسان سے جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بنیادی سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا سوال ہے۔ اگر اس کا جواب انسان اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی پیروی، دنیا میں آپ کے طریقے کو اپنانے کے نتیجے میں انسان نے اپنے آپ کو اتنا تیار کیا ہے کہ وہ حقیقی متبع رسول ہے، تو قبر میں اس سوال کا جواب دے گا، ورنہ اس کے لیے قبر کی دونوں دیواروں کو تنگ کر دیا جائے گا۔ 2 اندھے، بہرے اور گونگے فرشتے اس کے اوپر لوہے کے ہتھوڑے لے کر کے مسلط کر دیے جائیں گے کہ وہ قیامت تک اس کے کانوں کے درمیان یعنی اس کے سر پر وار کرتے رہیں، ایسی چیخ پکارے گا کہ مخلوق یثقلین یعنی انسانوں اور جناتوں کے علاوہ ساری کی ساری مخلوقات اس کو سن کر کے بلبلا اٹھتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کی عظمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کے علاوہ نہ کوئی دستور ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی زندگی ہے، نہ چلنے پھرنے کا کوئی طریقہ ہے۔ ہمارے نبی آخر الزمانے ہم کو دین اسلام کی وہ تعلیمات بتا دی کہ انسان چلے تو کیسے چلے، استنجا کرے تو کیسے کرے، قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں، پانی پینے کے آداب کیا ہیں، لیٹنے کے آداب کیا ہیں، سونے جاگنے کے آداب کیا ہیں، شادی بیاہ کے آداب کیا ہیں۔ انسان مکانات بناتا ہے، ایک دوسرے سے رشتہ کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، ہر چیز میں شریعت اسلامیہ نے ہمارے سامنے دستور حیات رکھ دیا۔ فرمایا کہ جب تم سو تو اس کے آداب یہ ہیں، پانی پیو تو اس طریقے سے پیو، رہن سہن اختیار کرو تو فلاں آداب کا خیال کرو، رشتہ داریاں کرو تو کن کو ترجیح دو، کن کو ترجیح نہ دو، پورا کا پورا دستور حیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ اور ایسا مشفق و مربی، ایسا عظیم نبی، ایسی عظمت رکھنے والا کیوں نہ عظمت رکھنے والا ہو، جس نبی نے اپنے امتیوں کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہودیوں نے، نصرانیوں نے، اسلام دشمنوں نے، اسلام مخالفین نے یہ کہنا شروع کیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ وہ تو استنجا اور قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارا نبی ہمارے اوپر ویسے ہی مشفق و مہربان ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چلنا سکھاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو سارے کے سارے آداب بتا دیے۔ یہ مشفق و مہربان نبی، ہمارا نبی یہ آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے 23 سالہ دور نبوت میں شریعت اسلامیہ کا نزول فرما کر کے ہمارے لیے قیامت تک اس بات کو لازم اور ضروری قرار دے دیا کہ ہم اس نبی کی پیروی کریں۔ جو آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسی نبی کی شریعت کے بارے میں ہم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو اللہ رب العالمین کے خالق و مالک، اللہ رب العالمین کے رازق ہونے پر،
اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اس دنیا سے ایک دن رخصت ہونا ہے؟ تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ نبی آخر الزماں تمہارا آخری نبی تھا؟ تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی کیا ذمہ داریاں دی؟ اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ تقدیر اچھی اور بری ہو سکتی ہے؟ اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کتابوں کا نزول فرمایا؟ ان چیزوں پر ایمان رکھنے والوں کو رب کائنات نے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ مفسرین نے اگرچہ آیت کریمہ کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق یہاں سلم سے امن و سلامتی، اطمینان، سکون اور جو اسلام کی دوسری تعبیرات ہیں وہی مراد ہیں۔ سلم سے مراد امن و سلامتی ہے، سلم سے مراد سکون و اطمینان ہے، سلم سے مراد پیس ہے کہ انسان آرام کے ساتھ زندگی گزارے، کسی کے دل میں اپنے مال کے لٹ جانے کا کوئی خوف نہ ہو، کسی کے دل میں اپنی جان کے ضائع ہونے کا کوئی خوف نہ ہو، بلکہ ہر شخص امن و سکون کی زندگی گزارے۔ ہر انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا مکمل خیال کرے، اسی سلم سے اسلام بنا ہے، اور یہ اسلام دنیا کا سب سے عظیم وہ مذہب ہے جو امن و سلامتی، سکون و اطمینان اور پیس کا سب سے بڑا داعی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے امن و سلامتی کے صیغے سے ہم کو مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والو، اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کر کے اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان 5 وقتہ نمازوں میں مسجدوں کے اندر حاضری دے دے۔ اسلام کی تعلیمات سے مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان تلاوت کلام پاک کا صرف اہتمام کر لے، بلکہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان رب کائنات کی توحید کو سمجھے، توحید کے برعکس شرک اور اس کی ساری اقسام سے براعت کا اظہار کرے۔ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان بدعات و خرافات سے براعت کا اظہار کرے، تقلید شخصی سے براعت کا اظہار کرے۔ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان اتباع رسول کے درس کو دنیا کے سامنے عام کرے۔ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم اتباع رسول، پیروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، نئی نسلوں کی تربیت کریں۔ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو سمجھیں، ان کی عظمت کو سمجھیں، ان کی قربانیوں اور ایثار کو سمجھیں، اور اس بات کو سمجھیں کہ صحابہ کرام نے اسلام کو ہم تک کیسے پہنچایا، کون کون سی قربانیاں پیش کی۔ اس بات کو سمجھیں کہ صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والے، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے اللہ کی قسم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام وہ پاکیزہ سلسلہ ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں اور ان کی شخصیتیں پاکیزہ سلسلے کی وہ کڑیاں ہیں جنہوں نے اسلام کو ساری قربانیاں پیش کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ وہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، ساری کی ساری قربانیاں پیش کی، لیکن اسلامی تعلیمات پر حرف آ جائے یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ دنوں رات گشت کرتے تھے، وہ دنوں رات لوگوں کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتے تھے، لیکن کہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، اسلام کے نام پر ستایا گیا، تو ایسی صورت میں وہ اسلام کے پیغام کو دنیا کے سامنے عام کرنے کی خاطر صبر کیا کرتے تھے، تحمل سے کام لیتے تھے، اور اس انداز کی زندگی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام نے پیش کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں صفہ کے چبوترے پر ان صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جو صفہ کے چبوترے پر اسلام کی پہلی یونیورسٹی، اسلام کے پہلے اسکول، اسلام کے پہلے مدرسے، اس میں بیٹھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے صفہ کے چبوترے پر 70 سے زیادہ اپنے ایسے ساتھیوں کو، ایسے صحابہ کو دیکھا جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، صرف ایک چادر ہوتی تھی، ایک چادر ہوتی تھی۔ اگر کندھا ڈھکتے تھے تو گھٹنا کھل جاتا تھا، گھٹنا ڈھکتے تھے تو کندھا کھل جاتا تھا، اور اس ڈر سے کہ چلتے چلتے یہ چادر اڑ کر کے یا تنگی کے نتیجے میں اس طریقے سے نہ ہو جائے کہ ہماری شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں، وہ اپنے پیٹ کے نیچے کے حصے پر چادر کو بٹور کر کے پکڑے رہا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی ان صحابہ کرام کی، اور یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جن کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے اوپر تنقید کی جا سکے، جس کی تنقیص کی جا سکے۔ اور اللہ کی قسم اگر مسلمانوں کا کوئی طبقہ ان کی تنقیص کرتا ہے، ان کے اوپر کسی انداز کی تنقید کرتا ہے، ان کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، تو وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے ان صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں، ان کی عظمت کو سمجھیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اور اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم مرکان اسلام کا مکمل خیال کرتے ہوئے شہادتین کو مکمل طریقے سے سمجھیں، اس بات و نفی کے ضابطے کے تحت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھا جائے۔ پہلے دنیا کے سارے معبودان باطلہ کا انکار کر دیا جائے، پھر رب کائنات، رب حقیقی، جس نے حقیر پانی سے ہم کو پیدا فرمایا، جس نے عدم سے ہم کو وجود دیا، وہ رب کائنات جو ہمارے پینے کے لیے صاف و شفاف اور میٹھا پانی اسی زمین کے اندر پیدا فرماتا ہے، وہ رب کائنات جو صبح سویرے سورج کو طلوع فرماتا ہے، رات میں سورج غروب ہو جاتا ہے، وہ رب کائنات جو رات میں چاند کو طلوع فرماتا ہے اور یہ چاند صبح سویرے غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس چاند کی روشنی یا اس سورج کی گرمی اس دنیا سے اٹھا لی جائے تو انسان بلک بلک کر کے، تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گا، نہ کھیتی باڑی ہوگی، نہ پودے اگیں گے، نہ دنیا اپنی فطرت پر چل پائے گی۔ یہ رب کائنات کی نعمتیں ہیں۔ تو اس رب کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا، تو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم شہادتین کو سمجھیں، صرف رب کائنات کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ جن کو بھی پوجا جاتا ہے، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جن کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جاتا ہے، ان کا انکار کر دیا جائے، ان سے برات کا اعلان کر دیا جائے، اور اگر سر جھکے، یہ پیشانی جھکے، تو صرف رب کائنات کے آگے جھکے، اور ساتھ ہی اس بات کا اقرار کیا جائے کہ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے ساتھ، آپ کی اتباع میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آپ کے ساتھ کسی غیر کی تقلید کر کے آپ کی دلائل پر، آپ کے احکامات پر کسی انداز کی آنچ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دستور حیات ہے۔ تو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم شہادتین کے اس مفہوم کو سمجھیں جو مفہوم صحابہ کرام نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ لا معبود بحق الا اللہ،
اس کے تحت ہم اس پورے کلمہ توحید کو سمجھ کر کے اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ ارکان اسلام کے دوسرے ارکان کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں مؤذن نے اللہ اکبر کی صدائیں مسجدوں سے بلند کی، ہم اپنے لیے اس بات کو حرام سمجھیں کہ ہم اپنے نرم و گداز بستروں پر آرام کرتے رہیں، بلکہ فوراً اس کی آواز پر لبیک کہہ کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے مسجدوں کو آباد کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم آئے دن اس باعث المیہ کا اظہار کرتے ہیں، اس تکلیف کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے۔ 6 دسمبر گزر گیا، اس کو یوم سیاہ کے نام پر منا لیا گیا، لیکن مسلمان اپنی گریبان میں جھانک کر کے کیا خود اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ اس نے اس مسجد کے انہدام کے بعد سے آج تک اپنے علاقے کی کتنی مسجدوں کو آباد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حقوق کے بارے میں کتنا زیادہ ذمہ داریوں کا ثبوت دیا ہے؟ ہماری مسجدیں آج بھی ویران ہیں، اور اس بات کو سمجھ لیں، یہ مسجد یہ اینٹ پتھر کا نام نہیں ہے، یہ مسجد کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ اگر انسان کے دل میں رب کائنات کی عبادت کا احساس موجود ہے تو وہ چلتے پھرتے زمینوں پر، کھلے میدانوں میں کہیں بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نمازوں کو قائم کریں، نصاب کو مال پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کریں، اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو حج بیت اللہ کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو 5 چیزیں ارکان اسلام کے تحت بتا دی، ان چیزوں کے مطابق زندگی ڈھالیں تو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا حکم ان چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ آگے اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں، شیطان کے وسوسوں، شیطان کے بہکاووں اور شیطان کا جو پورا پروٹوکول اور اس کی سازشیں ہیں اور اس کے جو حربے ہیں، ان چیزوں کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے انسانیت کی پیدائش سے لے کر کے آج تک رب کائنات کے سامنے اس بات کو قسم کھا کھا کر کے کہا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، ان کو راہ راست سے ہٹاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اس کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اسی موقع سے ارشاد فرمایا تھا کہ جا، تجھ کو میں پوری چھوٹ دیتا ہوں کہ انسانوں کو بہکاتے رہنا، لیکن میرے نیک بندے، میری توحید کو سمجھنے والے، میرے نبی کی اتباع اور پیروی کو سمجھنے والے، میرے صحابہ کی عظمت کا خیال کرنے والے، اسلامی عقائد کا خیال کرنے والے، منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے والے اس شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وقت واضح کر دیا تو رب کائنات نے جہاں اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا حکم دیا، وہیں یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ شیطان تمہارے لیے دین کے اندر نئی ایجاد کردہ چیزوں اور بدعتوں کو مسخر کر کے، مزین کر کے، خوبصورت بنا کر کے، اس میں چمک دمک پیش کر کے، اس کے اوپر خول چڑھا کر کے، اس کو اسلامی رنگ دے کر کے تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ یہ کہیں ارجاء کے فتنے میں تم کو مبتلا کرے گا، کہیں رافضیت کے فتنے میں مبتلا کرے گا، کہیں ماتریدیت کے فتنے میں مبتلا کرے گا، مختلف انداز کے خول پہن کر کے تمہارے سامنے آ کر کے سونے کی تشتری میں خوبصورت سے خوبصورت افکار کو لا کر کے پیش کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، اس کی پیروی نہ کرنا،
انہو لکم عدو مبین، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے بشری تقاضے سے ہو جانے والی غلطیوں کے اوپر بھی تبصرہ فرمایا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، سن لو کہ اگر راہ راست کو تم نے اپنا لیا، قرآن و سنت کی پیروی کر لی، اسلامی عقائد کو سمجھ لیا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لیا، اس کے مطابق چلنے لگے، رب کائنات کے کلمے کو بلند کیا، اس کے باوجود اگر تمہارے قدم بشری تقاضے سے کہیں لڑکھڑا جاتے ہیں، تھوڑا بہت پھسل جاتے ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے، تم کو معاف کرنے والا ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون اللہ من وال۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، اے لوگو سن لو کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ بذات خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ آپ راہ راست کے بجائے شیطانی راستوں پر بڑھیں تو کوئی فرشتہ بھیجا جائے کہ وہ کھینچ کر کے آپ کو راہ راست پر لے آئے۔ آپ کی خود کی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات نے آپ کو ذہن دیا، دل و دماغ دیا، آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، چلنے کے لیے پیر دیے، اور اس بات کی قوت عطا فرمائی کہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز اچھی ہے۔ لہذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے ذمہ دار تم خود بنو۔ کون سے اسباب ہیں کہ دنیا داری میں آپ کو کوئی سامان خریدنا ہو، بہتر سے بہتر برانڈ اور بہتر سے بہتر کمپنی کا انتخاب کر کے آپ اچھے سے اچھا سامان خریدتے ہیں، لیکن دینداری میں آپ کی گھر کی مرغی دال برابر ہو کر کے آپ جس سے چاہیں دین کو سیکھ لیں، جیسے چاہیں دین کی تعویل کر لیں، جیسے چاہیں دین کو فالو کر لیں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ جہاں آپ دنیا داری میں اپنے پیسوں کو، کمائے گئے مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سارے جتن کرتے ہیں، ویسے ہی آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ دینداری کے اندر رب کائنات کے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی مکمل کوشش کریں، سعی کریں، اپنی اصلاح کے لیے ہر وقت تیار رہیں، علماء کرام سے جڑیں، ان سے جڑ کر کے دین کو سیکھیں، دین کی پیروی کریں، قرآن و سنت اور منہج صحابہ کو سمجھیں، اس کے مطابق چلیں۔ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، رب کائنات بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ اور اے لوگوں سن لو، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اگر رب کائنات نے بے راہ روی اور دین سے سرکشی، توحید سے بغاوت، اتباع رسول سے دوری کے نتیجے میں کسی قوم کے لیے اگر برائی کا فیصلہ کر لیا ہے تو رب کائنات کے علاوہ اس برائی کو، اس نقصان کو، اس خطرے کو، اس سرکشی کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، وہی ٹالنے والا ہے۔ لہذا اسی سے مدد طلب کرو۔ یہ اللہ رب العالمین ہے جو بگڑی کو بناتا ہے، یہ رب کائنات ہے جو لوگوں کے عمل سے پہلے ان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ کس انداز کا عمل انجام دیں۔ وہ رب کائنات شفیق و مہربان ہے، وہ رب کائنات ہماری غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے رب کائنات نے ہم کو اس بات کے بارے میں فرمایا اور حکم دیا کہ اپنی حالت کو خود بدلو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، کہ ان قریب تمہارے اوپر دنیا کی ساری طاقتیں
ساری قومیں، ساری قوتیں اور سارے امکانات لے کر کے تمہارے اوپر پل پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، اور ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے اور پیاسے لوگ، جن لوگوں کا بھوک اور پیاس کے نتیجے میں کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، وہ کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دور میں کمی میں ہوں گے، تھوڑی تعداد میں ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم غثاء کغثاء السیل، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، جیسے سیلاب میں کوڑا کرکٹ اور جھاگ اڑ کر کے آتا ہے اور ساری کی سارے پانی کو سمیٹ لیتا ہے، ویسے ہی تمہاری تعداد ہر جانب بہت زیادہ ہوگی۔ تم بڑے پیمانے پر وہاں اپنی تعداد کے ساتھ زندگی گزارو گے، لیکن تمہاری حیثیت دینداری سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں، تمہاری حیثیت قرآن و سنت سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں اسی کوڑے کرکٹ کی طرح سے معمولی ہو کر کے رہ جائے گی۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومن وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن اور کمزوری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے لو لگا لینا، دنیا سے دل لگا لینا، دنیا سے محبت کرنا، دنیا میں مست و مگن ہو جانا، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑتے رہنا، یہاں تک کہ حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاؤ تو دنیا میں تم مگن ہو جاؤ گے۔ وکراہیت الموت، اور موت سے گھبرانے لگو گے، موت سے ڈرنے لگو گے، موت کا نام سن کر کے بھاگنے لگو گے۔ یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہم میں سے جو لوگ مسجد میں موجود ہیں، کوئی یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ اپنے گھر کو صحیح سالم پہنچے گا۔ یہ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو آ کر کے رہے گی۔ اگر موت کے ڈر سے آپ کو بچنا ہے تو دنیا میں وہ عمل کیجئے جس عمل کے نتیجے میں موت کے بعد کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، چھوٹے سے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے سن لو، انی اعلمک کلمات، میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اور ان کو اپنی گھٹیوں میں بیٹھا لو، ان پر گرہ باندھ لو، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لو۔ انی اعلمک کلمات، میں چند کلمات تم کو سکھا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، سن لو، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین غیبی مدد فرمائے گا اور تمہاری بگڑی کو بنا دے گا، تمہاری مشکلات کو دور کر دے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر ہر مقام پر اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب چلو گے تو رب کائنات کے ساتھ کو محسوس کرو گے، جب کوئی کام کرو گے تو اللہ رب العالمین کی نصرت شامل حال رہے گی۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور اس بات کو سن لو کہ ساری کی ساری دنیا اگر جمع ہو جائے تم کو فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوک، تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا قد کتبہ اللہ لک، مگر اتنا ہی جتنا فائدہ رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اس بات کو بھی سن لو کہ اگر ساری کی ساری دنیا، ساری طاقتیں تمہارے خلاف جمع ہو جائیں، علی ان یضروک بشیء، کہ تم کو ذرہ برابر کسی چیز کا نقصان پہنچا دیں، لم یضروک، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما کتبہ اللہ علیک، مگر اتنا ہی جتنا رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔
ایک مسلمان اس اعتماد کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، ان وصیتوں کے ساتھ اگر زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب مسلمان ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا بندوبست اسی دنیا کے اندر کر لیں۔ یہ دنیا جو 10-20 سال، 40-50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کی عمریں دینے والی دنیا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انسان کو ہمیشگی کی جو زندگی ملنے والی ہے اس کا سودا کرنا، اس کے لیے سامان تیار کرنا، اس کی تیاری کرنا، اس کی کامیابی کے اسباب اختیار کرنا، یہ ایک مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کر کے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ 5 وقتہ نمازوں میں مسجدوں میں حاضر ہونا ویسے ہی لازم اور ضروری ہے جیسے صلاۃ جمعہ کے لیے ہم گرتے پڑتے حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ گھر کا کوئی بڑا گزر جائے، کسی کی وفات ہو جائے تو اس کی صلاۃ جنازہ کے لیے کسی مولوی کو تلاش کر کے اس کے ذریعے سے نماز جنازہ اور تکفین و تجہیز کا انتظام نہ کرنا پڑے، بلکہ ہمارے گھرانوں کے اندر لوگ اتنے اسلام کو جانیں کہ وہ کفن دے سکیں، جنازہ پڑھا سکیں۔ اللہ کی قسم، ایک بچہ اگر اپنے باپ کی صلاۃ جنازہ پڑھاتا ہے، دنیا کی کوئی بھی شخصیت لے آئی جائے، اس کے برابر سوز کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا کوئی نہیں کر سکتا۔ جو احساس سگے بیٹے کے اندر ہوگا وہ کسی اور کے اندر نہیں ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ نئی نسلوں کی ایسی تربیت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اور منہج صحابہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔